السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہسٹری آف ورلڈ پارٹ 17 میں بتایا گیا تھا کہ شیطان کو کس طرح برے برے خیال اس کے دل میں آنے لگتے ہیں اور وہ کیا سوچنے لگتا ہے اللہ رب العزت کے بارے میں کہ اگر اللہ کی طاقت معاذ اللہ کم پڑ گئی تو میں پوری چیزیں سنبھال لوں گا، استغفر اللہ۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی پیدائش کس طرح ہوئی اور انہوں نے پیدا ہوتے ہی کتنے سال کا سجدہ کیا تھا۔ سامعین کرام، ان سب چیزوں کے بعد ایک روز کا ذکر ہے کہ عزازیل یعنی کہ شیطان بغرض سیر و تفریح ساتوں آسمان کی سیر کرنے کے لیے نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ لوح محفوظ پر آسمانی زبان میں حسب ذیل عبارت لکھی ہوئی ہیں۔ کیا لکھا ہوا تھا کہ ہمارا ایک بندہ ایسا ہے جسے ہم انواع و اقسام کی نعمتوں سے مالا مال کریں گے اور زمین سے اس کو آسمان پر پہنچا دیں گے اور آسمان سے پھر اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم ایک خاص کام پر اس کو معمور کریں گے لیکن وہ انکار کرے گا اور بغاوت پر آمادہ ہو جائے گا۔ تو سامعین کرام، جب یہ عبارت عزازیل نے پڑھی تو بہت اس کو حیرت ہوئی۔ وہ سوچنے لگا کہ ایسا کون ہوگا جو اپنے محسن کے ساتھ ایسی احسان فراموشی کرے گا۔ عزازیل نے سوچا اگر میرے ساتھ کوئی اتنے احسان کر دے تو اپنی جان تک اس پر قربان کر دوں گا۔ بڑا بد نصیب ہے وہ بندہ جس پر خدا ایسی ایسی نعمتیں نازل فرمائے اور وہ سرکشی پر آمادہ ہو۔ آگے بتاتے ہیں کہ جب شیطان یعنی کہ عزازیل نے دوبارہ اس عبارت کو پڑھنے کا ارادہ کیا تو اس پوری عبارت کے قریب ہی ایک جگہ نہایت صاف اور جلی حروف میں تحریر تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ عبارت بالکل صاف صاف لکھی ہوئی تھی۔ عزازیل یہ پڑھ کے گھبرایا اور بارگاہ قدوس میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے رب العالمین، یہ شیطان رجیم کون ہے جس سے پناہ مانگنی چاہیے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہمارے بندوں میں سے جو انواع و اقسام کی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا لیکن ہماری ایک نافرمانی کے باعث مردود بارگاہ ہو جائے گا۔ عزازیل نے عرض کی کہ پروردگار عالم، مجھے اس ملعون کو دکھا دے تاکہ میں اسے بھی جہنم رسید کر دوں۔ تو بارگاہ عالی سے ارشاد ہوا، سوف تراہ، یعنی تم جلد اسے دیکھو گے۔ عزازیل کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ان باتوں کو معلوم کرنے کے بعد وہ بہت بے چین ہو گیا اور بار بار یہی خیال اس کو آتا تھا کہ کون ایسا احسان فراموش ہوگا جو پروردگار کی نعمتوں سے مالا مال کیا جائے اور پھر بھی فرما برداری نہ کرے یا خالق کائنات سے بغاوت کرے اور اس کے ساتھ یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ بغاوت کرنے کا ارادہ کر بیٹھے۔ میں اس مردود پر ہزار لعنتیں بھیجتا ہوں۔ آسمان سے واپس عزازیل جب آسمان سے واپس ہوا اور راستے بھر اس تکلیف دہ خیال کے بارے میں سوچتا رہا اور پریشان رہا۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ آسمان سے شیطان یعنی کہ عزازیل واپس آنے کے بعد اس کے ساتھ ایک عجیب بات نظر آتی تھی کہ جب بھی وہ سجدہ کرتا اور سجدہ سر اٹھاتا تو سجدے کی جگہ پہ لعنہ اللہ علی ابلیس لکھا ہوا نظر آتا تھا۔ چنانچہ سجدے سے اٹھنے کے بعد عزازیل بھی ہر مرتبہ یہی کلمہ اپنی زبان پر لانے لگا۔ اسے اس وقت کیا خبر تھی کہ یہ لعنت وہ خود اپنے اوپر ہی بھیج رہا ہے اور وہ بدخشاں احسان فراموش وہ خود ہی ہے جس کی پیشن گوئی لوح محفوظ پر دیکھی تھی اس نے۔ مگر سامعین کرام، اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اس کے دل میں ایک اور وسوسہ آیا۔ وہ کیا تھا کہ اس وقت یہ خطرہ اس کے دل میں گزرا کہ جب وہ شیطان پروردگار کی نعمتوں کو ٹھکرانے کی طاقت رکھتا ہے تو کسی وقت مجھ سے بھی یقیناً برسر پیکار ہوگا۔ یعنی شیطان نے سوچا کہ جو اللہ پاک ایسے بندے کو جتنی نعمتیں ملی ہیں اس کو جب وہ اپنی مردود بارگاہ فرما دے گا تو میں بھی برسر پیکار ہو سکتا ہوں۔ اس واسطے اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ ابھی سے سب انتظام کر لوں۔ چنانچہ ایک دن عزازیل
اپنی فوج کے تمام فرشتوں کو جمع کر کے مشورہ کیا کہ اگر خدا نہ خواستہ مجھ پر کسی وقت کوئی آفت آ جائے تو تم سب میرے لیے کیا کرو گے؟ چنانچہ ہر ایک نے اپنے اپنے قربانیوں کا حال سنانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد عزازیل نے دریافت کیا اگر خداوند عالم بجائے میرے کسی دوسرے کو زمین کی بادشاہت دے دے اور میری جگہ کوئی دوسرا افسر اعلیٰ خدا کا مقرر ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ اے بادشاہ زمین و آسمان، ہماری کیا مجال ہے کہ ہم حکم خداوندی کے سامنے دم مار سکیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہمارے سر آنکھوں پر جو بارگاہ رب العزت سے ارشاد ہوگا ہم بصر و چشم اس کو قبول کریں گے۔ یہ جواب سن کر عزازیل کو بے حد تشویش ہو گئی۔ اس نے سوچا اگر کبھی نعوذ باللہ میرے اور خدا کے درمیان کوئی جنگ شروع ہوئی تو یہ سب کے سب مجھ سے منحرف ہو کر خدا کی طرف ہو جائیں گے اور ایسی حالت میں میرے وقار اور میری عزت و آبرو کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو سامعین کرام، بتانا صرف مقصود یہ ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، یہ تو کھلی ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے بھی اس کے دل میں برے خیالات وہ لاتا تھا جس کی وجہ سے وہ مردود بارگاہ ہوا۔ 3 مرتبہ اس طرح اس نے اپنے دل میں بری چیزیں سوچی۔ پہلا یہ تھا، پہلی بار کہ ایک دن بیٹھے اس کو خیال آیا نعوذ باللہ کہ اگر کسی وجہ سے اللہ رب العزت کی تمام سرپرستوں کے ساتھ اللہ پاک کنارہ کشی فرما لے اور وہ کسی معاملے میں وہ کمزور ہو جائے، معاذ اللہ رب العزت کی طاقتیں کمزور ہو جائے، وہ سوچ رہا ہے، تو اس کے بعد میں اطمینان سے بادشاہت کر سکتا ہوں نعوذ باللہ۔ جبکہ وہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ خدا کا وہ خود محتاج ہے، کہ اللہ رب العزت نے اس کو تمام طاقتیں عطا فرمائی ہیں، تمام اختیارات اس کو دیے ہیں، لیکن پھر بھی وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کبھی اللہ پاک کی طاقت کمزور ہو جائے تو نعوذ باللہ میں حکومت اچھے سے کر سکوں گا۔ پہلی بار اس کو یہ وسوسہ آیا، اور دوسری بار کیا آیا؟ دوسرا خیال شیطان کو یہ آیا کہ اگر کبھی اللہ پاک میری تمام طاقتیں نعمتیں چھین کر کسی اور کو دے دے تو اللہ پاک کو بہت دقتیں ہو جائیں گی، کیونکہ وہ دوسرا آدمی میرے طریقے کام نہیں کر سکتا، معاذ اللہ۔ اس نے دوسری بار یہ سوچا تو یہ بھی شیطانی وسوسہ۔ تیسری بار اس نے پھر یہ سوچا کہ اگر ایک جس طرح اللہ میں نے دیکھا کہ آسمانوں میں لکھا ہوا ہے کہ عنقریب تم میں سے کوئی اللہ پاک کی ہم نے نعمت نافرمانی کرے گا، اس کو مردود بارگاہ کر دے گا، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ابھی سے کام پورا کر لیں۔ فرشتوں کو اپنے بلایا، جو فرشتوں کے ساتھ یہ پوری فوج کو بلانے بعد اس نے کہا کہ اگر مجھے کبھی کچھ ہو جائے تو تم لوگ کیا کرو گے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا ہم اپنی آپ قربانی آپ پہ دے دیں گے۔ لیکن جب اس نے یہ کہا کہ اگر میرے اور خدا کے بیچ میں کچھ ہو جائے یا میری جگہ خدا کسی اور کو بادشاہ بنا دے زمین کا تو آپ لوگ کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ پاک کا ہی حکم مانیں گے، ہم اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتے۔ جب شیطان نے یہ پتا کر لی تو وہ سمجھ گئے کہ میری کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ اگر میں اللہ پاک کے، کیونکہ اللہ پاک تو ہر ایک چیز کا مالک ہے۔ تو اس طرح سامعین کرام، فرشتوں کا جواب سن کر شیطان کو بے حد تشویش ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ اگر نعوذ باللہ کبھی میرے خدا کے درمیان کوئی جنگ شروع ہوئی تو یہ سب کے سب مجھ سے منحرف ہوگا، خدا کی طرف ہو جائیں گے، اور اسی حالت میں میرے وقار اور میری عزت و آبرو کا خاتمہ ہو جائے گا۔ خیر، اللہ پاک ہم سبوں کو تمام ایسے شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرمائے اور اپنی پناہ میں ہم لوگوں کو لے لے تاکہ ہماری ایمان کی حفاظت ہو سکے۔ سامعین کرام، اس ویڈیو کو اچھی طرح سے سنیں اور اپنے علم میں مزید اضافہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔